اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے اسباب۔ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو پہلی سب سے بڑی جنگ ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بدر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی مسلمانوں اور کافروں کی چھوٹی موٹی کچھ لڑائیاں ہوئی۔ ایک دفعہ کافروں کی ایک ٹولی نے تو مدینہ شریف کی چراگاہوں میں آ کر بھی لوٹ مار مچائی، جبکہ ایک لڑائی میں ایک کافر بھی مارا گیا۔ اس کی موت سے مکہ کے کفار آپے سے باہر ہونے لگے۔ انہی کے رد عمل کی وجہ سے جنگ بدر کا مراکہ پیش آیا۔ جنگ بدر کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک بڑا قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جانے والا ہے۔ اس قافلے میں کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی شریک ہیں اور مال تجارت بھی خوب ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کی ٹولیاں ہماری تلاش میں بھی رہتی ہیں اور ان کی ایک ٹولی تو شہر مدینہ میں ڈاکہ ڈال کر گئی ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم قریش کے اس قافلے پر حملہ کر دیں۔ اس طرح ان کی شامی تجارت کا راستہ رک جائے گا اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں گے۔ آپ کی یہ تجویز سن کر مہاجرین و انصار سب تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ 12 رمضان 2 ہجری کو بنا کسی خاص بڑی جنگی تیاری کے چل پڑے۔ جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار نہیں تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ اہل مکہ کو جب خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے نکل چکے ہیں تو انہوں نے بھی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ فرمایا اور انہیں بتا دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں جنگ کی نوبت آ جائے۔ مہاجرین و انصار دونوں نے آپ کی عطایت اور حفاظت کے عزم کا اظہار کیا۔ مدینہ شریف سے 1 میل دور آپ نے لشکر کا جائزہ لیا اور چھوٹے بچوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ کچھ ضروری اقدامات فرما کر آپ بدر کے میدان کی طرف چل پڑے، جہاں سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر باقی تھے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی مسلمان کے نکلنے کی خبر مل گئی تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے فوراً ایک شخص کو مکہ بھیج دیا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دیں تاکہ وہ اپنے قافلہ کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلہ کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا یہ پیغام پہنچتے ہی قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ قریشی سردار 1000 کی تعداد کا ایک ایسا لشکر لے کر نکلے جس کا ہر سپاہی مسلح تھا۔ فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ راستے میں انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہم نے اپنا قافلہ محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا باقی لوگ واپس چلے جائیں، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کے بعض لوگ واپس جانے پر راضی ہو گئے، لیکن کچھ نے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور بعض قبائل کو اس پر راضی کر لیا۔ کفار ان قریش مسلمانوں سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور بہترین و مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ مسلمان کو جنگی اعتبار سے بہتر جگہ نہ مل سکی۔ خدا کی شان کہ اس دوران بارش ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہو گئی۔ جنگ بدر میں کون کہاں مرے گا؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ رات کے وقت میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور چھڑی سے زمین پر لکیریں بناتے جاتے اور فرماتے جاتے، فلاں کا فراس جگہ قتل ہوگا، فلاں کی لاش یہاں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جس جگہ آپ نے فرمایا تھا ہر کافر کی لاش اسی جگہ پائی گئی۔ غزوہ بدر کا نتائج۔
17 رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو جمعہ کے دن آپ نے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا۔ جنگ کی ابتدا ہوئی، مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود صحابہ کرام علیہ رضوان نے شجاعت اور جان بازی کے جوہر دکھائے۔ اسی غزوہ میں ابو جہل کو 2 کم عمر صحابہ حضرت معاذ اور حضرت موز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا۔ میدان جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کی ہلاکت سے کفار ان مکہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حوصلہ ہار دیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے کافروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا، مگر مسلمانوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی، جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے کفار مکہ کی ساری زندگی خاک میں مل گئی، ان کی جنگی طاقت فنا ہو گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ فتح کے بعد 3 دن تک آپ نے بدر ہی میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد قیدیوں اور اموال غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ شہدائے بدر۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ 13 صحابہ اکرام علیہ رضوان تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، جبکہ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال راستے میں ہوا اور آپ کا مزار شریف صفرا کے مقام پر ہے۔ اسی مقام پر آپ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، وہ خصوصی شرف اور مرتبے کے مالک ہیں۔ ان تمام کے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ پاک اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فریاد دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ قیدیوں کا انجام۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کہ وہ ان کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں سے 4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے، وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ جزاک اللہ۔